اب امت کے لیے یہی کافی ہے کہ اگر وقت کا امام حجت خدا اس زمین پر نہ ہوتے تو یہ زمین باقی نہ رہتی. یہی کافی ہے تمام امت کے لیے کہ یہ زمین باقی ہے اور اس زمین سے امت مسلمہ فائدہ اٹھا رہی ہے. یہی فائدہ ہے امام زمانہ کا. اچھا، یہ جو بات ملا باقر مجلسی صاحب نے لکھی ہے کہ زمین پر اگر امام نہ ہو تو زمین پھٹ جائے گی، یہ ہمیشہ کے لیے کہ زمین پہ ایک امام ہونا واجب ہے. تو یہ مجھے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی تھا، اللہ نے بعد میں ان کو امام بنایا. تو جب تک وہ امام نہیں تھا تو زمین پھٹ کیوں نہیں گئی تھی؟ ٹھیک ہے نا، زمین کو تو چاہیے تھا پھٹ جائے، کیونکہ زمین پہ کوئی امام تھا نہیں. اور بعض دیگر انبیاء ہیں، مثلا ہود ہے، ان کے علاوہ ہے، تو اللہ نے ان کو امام نہیں بنایا. تو زمین پہ تو کوئی امام تھا نہیں، تو زمین پھٹ کیوں نہیں گئی تھی بھائی؟ ٹھیک ہے نا بھائی، اس کا آپ جواب. مولانا صاحب، یہ جو زمین پر امام کا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ حجت خدا کا ہونا ضروری ہے. حجت خدا میں امام بھی آتا ہے اور نبی بھی آتا ہے. حجت خدا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی حجت خدا، حضرت آدم حجت خدا نہیں ہے کیا؟ حضرت نوح حجت خدا نہیں ہے کیا؟ حضرت عیسیٰ حجت خدا نہیں ہے کیا؟ موسیٰ حجت خدا نہیں ہے کیا؟ جناب ابراہیم کو امام بنایا تھا، وہ حجت خدا پہلے تھے، ان سے پہلے بھی نبی حجت خدا تھے. جناب امام کو بھی حجت خدا کہتے ہیں اور نبی کو بھی حجت خدا کہتے ہیں کہ اگر زمین حجت خدا سے خالی ہو تو زمین پھٹ جائے گی. یہ نہیں کہا کہ امام سے خالی ہو تو زمین پھٹ جائے گی. حجت خدا سے مراد جو خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے امام یا نبی ہیں. جناب آپ نے اچھے سے نہیں پڑھا ہے نا، تھوڑا پڑھ لیجئے. اب ہر امام حجت خدا ہوتا ہے مگر ہر حجت خدا امام نہیں ہوتا. جناب یہ عموم خصوص مطلق ہے. منطق تھوڑا پڑھ لیجئے، تھوڑا پتہ چل جائے گا. منطق مظفر پڑھ لیجئے یا اور بھی پڑھ لیجئے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں حجت اللہ کہ امام بھی حجت اللہ ہے اور نبی بھی حجت اللہ ہے، تو یہ بتائیں کہ یہ جو نبی حجت اللہ اس کا تو اللہ قرآن میں ذکر کر رہا ہے. ٹھیک ہے، سابقین کے جو گزر چکے ابراہیم، لوط، عیسیٰ، موسیٰ، تمام کے تمام جو آپ کے اماموں سے کم افضل ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کے امام ان سے زیادہ افضل ہے، وہ حجت اللہ ہے. تو اماموں کا ذکر کیوں نہیں کر رہا بھائی قرآن میں؟ ان کے نام لے کے ذکر کر رہا ہے، امام کا کوئی ذکر ہی نہیں کر رہا ہے. یا اللہ یا اللہ. ہر جگہ جناب، ہر جگہ ضروری نہیں ہے کہ نام لے کے ذکر کیا جائے. آپ قرآن کو اچھے سے پڑھیں گے نا، رٹیں گے نہیں. قرآن پڑھنا معیار ہے، رٹنا نہیں. ہر ایک رٹتا ہے. قرآن کو اچھے سے سمجھیں گے نا، اس میں امام کی صفات ہیں، کئی آیتیں ہیں اس میں صفات ہیں کہ ان کی اطاعت کرو کہ جنہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے، ان کی اطاعت کرو جو اولو الامر ہے. ارے جناب آپ قرآن پڑھیے نا، آپ نے قرآن ہی نہیں پڑھا، ادھر سے بول رہے نہیں جی وہاں امام کا نام ہی نہیں آیا ہے. ضروری نہیں ہے کہ نام ہی لے کے صفات، امام کی صفات بھی آئے جناب. اوکے، قرآن رٹیے نا، قرآن اچھے سے پڑھ لیجئے، اس کے بعد بحث کیجئے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے کہا کہ نام آنا ضروری نہیں ہے. چلے بھائی سبحان اللہ، صرف صفات آ جاتی ہے. اچھا یہ بتایا ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی لیا اللہ نے اور قرآن میں ان کی صفات بھی ذکر کری. سابقین کو جو انبیاء گزر چکے ہیں، عیسیٰ، موسیٰ، لوط، تمام کے تمام کے اللہ نام لے رہا ہے. وہ جو ان سے افضل ان کا کوئی نام نہیں لے رہا. اچھا دوسری بات یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بعوضہ مچھر کا ذکر کر رہا ہے. سورہ نحل کے نام سے مدھو مکھی کے اوپر پوری آیت نازل ہو گئی، سورہ نازل ہو گئی ان کے بارے میں. ٹھیک ہے، اس کا ذکر کر رہا ہے. شراب اور جوئے کا بھی ذکر کر رہا ہے. ٹھیک ہے، شراب اور جوئے کا ذکر کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے مکھیوں کے بارے میں ذکر کر رہا ہے. لیکن امام جن کا انکار کفر تھا ان کا کوئی ذکر نہیں کر رہا. آپ کا علامہ حلی لکھتا ہے کتاب میں الالفین میں کہ جو ہے لطف عام یہ امامت ہے اور لطف خاص نبوت ہے. لیکن نبوت کا انکار اتنی بڑی شر نہیں ہے جتنی بڑی شر امامت کا انکار ہے. تو امامت کے بارے میں کوئی ذکر، اماموں کا کوئی نام نہیں. اور جن کا انکار اتنا بڑا شر نہیں تھا ان کے نام لے کے ذکر کر رہا. بھائی یہ سمجھا دے بھائی. اور یہ جو دعویٰ ہے کہ امام مہدی صاحب زمین پہ موجود ہیں اور یہ بھی ہے کہ ہم ان کو پکارتے ہیں تو وہ سنتے ہیں، تو یہ بتائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پکار سنتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. اے ایمان والو، جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. تو امام مہدی نماز کیوں نہیں پڑھنے آتے بھائی جمعے کی؟ ٹھیک ہے نا، کیا وہ مومن نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا، تو نماز پڑھنے کیوں نہیں آتے بھائی جمعے کی؟ جناب واقعہ جزیرہ خضرا بہار الانوار میں ہے، وہ پڑھ لیجئے. اس کے بعد جو امام ہیں، امام نماز بھی پڑھتے ہیں، جمعہ بھی پڑھتے ہیں، مگر ہم نہیں دیکھ سکتے امام کو کیونکہ گنہگار لوگ ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں امام کو؟ نہیں دیکھ سکتے، گنہگار ہے. اور آپ نے تو مجھے بھی نہیں دیکھا کبھی جمعہ پڑھتے ہو. کیا میں جمعہ نہیں پڑھتا؟ آپ کے کہنے سے یہ نہیں ہوگا کہ امام جمعہ ہی نہیں پڑھتے. جناب تحقیق کیجئے، تھوڑا پڑھ کے اچھے سے آئیے، اس کے بعد بحث کرتے ہیں اچھے سے. اچھا پھر آپ نے یہ بات کہی کہ بھائی امام کو دیکھنے کے لیے جو ہے نا بڑا پاک ہونا چاہیے. تو الحمدللہ رب العالمین اس اصول سے تمام کے تمام اصحاب رسول پاک ہو گئے، کیونکہ علی ابن ابی طالب کو ان لوگوں نے دیکھا تھا، حسن کو دیکھا تھا، حسین کو دیکھا تھا. الحمدللہ رب العالمین وہ پاک تھے تبھی ان کو دیکھ رہے تھے آپ کے اصول کے مطابق. اچھا ایک بات یہ ہو گئی. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ آپ نے کہا کہ امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں وہ آپ دیکھ نہیں پاتے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ پڑھ نہیں رہے. یہ تو اور بڑی مشکل ہو گئی کہ وہ پڑھ کس کے پیچھے رہے؟ سستانی صاحب کے، خامنئی صاحب کے، کس کے پیچھے پڑھ رہے؟ وہ تو خود امام ہے، وہ پڑھا کس کو رہے؟ پہ جماعت کون کر رہا ہے؟ جماعت پیچھے آ کون رہا ہے؟ اذان کون دے رہا ہے؟ یہ بھی تو بتا دے. آپ نے جو بولا نا اصحاب رسول جو ہیں وہ امام علی کو دیکھا انہوں نے،
रसूल खुदा को देखो तो सब पाक है। तो अबू जहल ने भी रसूल खुदा को देखा है, अबू लहब ने भी रसूल खुदा को देखा है, कुफ़ार मक्का ने भी रसूल खुदा को देखा, इसका मतलब वो भी पाक हो गए? नहीं भाई, गधा गधा ही रहता है, चाहे वो नबी के पास सो जाए, उसको उठाया जाएगा तो गधा ही रहेगा, ठीक है। जो अहले बैत को नहीं मानता वो सहाबी हो ही नहीं सकता। ओ भाई साहब, आपको समझ नहीं है, अबू जहल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। मैंने आपको इल्ज़ामी जवाब दिया, जो आप कहते कि जो है आप इमाम महदी को देख नहीं सकते क्योंकि आप पाक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आपने ये बात कही थी ना। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर पाक होना शर्त है इमाम को देखने के लिए, तो फिर तो अली को सबने देखा था, हुसैन को सबने देखा था, हसन को सबने देखा था, वो पाक हो गई। ये उल्टा आपके ऊपर और बड़ी ज़रब है, ये तो आपके ऊपर अपनी ज़रब आपने लगा दी, ये कह के कि अबू जहल ने भी देखा था। चले भाई, आपके ज़ूर से वो भी पाक हो गया, फिर हम पे क्यों देते हो? या आपके अपने ऊपर ज़रब आपने लगा दी। हमें जश्न है, इमाम महदी की विलादत का जश्न है। हम कॉल पे अभी नहीं आ सकते, हमें काम है थोड़ा, अगर हम आएंगे इंशाअल्लाह आपके साथ कॉल पे अच्छे से आएंगे, हमें वक्त मिलेगा, अच्छे से बात करेंगे, हम भागने वाले नहीं हैं।